ہوٹل جہاں چیئرمین تحریک انصاف خطاب کر رہے ہیں۔ ٹائرنٹس، فرعون، سب پیغمبر ان کے خلاف کھڑے ہوئے تھے۔ سارے پیغمبر سوشو اکنامک جسٹس کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ ہمارے نبی مکہ کی ایلیٹ کے خلاف کھڑے ہوئے تھے، قریش کے خلاف۔ حضرت موسیٰ فرعون کے خلاف کھڑے ہوئے تھے، نمرود کے خلاف حضرت ابراہیم کھڑے ہوئے تھے۔ حضرت عیسیٰ جوش نوبلٹی جو ایلیٹ تھی اور جوش کلرجی اور رومن امپیریلزم کے خلاف کھڑے ہوئے تھے۔ تو کوئی بھی جب آپ کہتے ہیں نا کہ اللہ مجھے سیدھے راستے پہ لگا، ان کے راستے پہ جن کو تو نے نعمتیں بخشی، تو وہ تو سارے پیغمبر تھے۔ تو آپ کو اصل میں آپ مانگتے ہیں نماز میں ان کا راستہ جو کہ سیاستدان تھے۔ تو اس لیے آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ ہمیں ان سیاستدانوں کو ہمیں بننا چاہیے جو نماز میں مانگتے ہیں، وہ نہیں جو دوسرے راستے پہ چلے گئے کہ یہ جو نواز شریف اور آصف زرداری بن گئے۔ ضروری نہیں کہ ہر سیاستدان یہ ہو۔ نیلسن منڈیلا بھی سیاستدان تھا، قائد اعظم بھی سیاستدان تھے، گاندھی بھی سیاستدان تھا۔ یہ سب عظیم لوگ تھے جو اپنی میں کو ختم کر کے اپنے معاشرے کے لیے پالیٹکس کر رہے تھے۔ سیاست مشن بھی ہوتی ہے اور سیاست وہ بھی ہوتی ہے جو زرداری اور نواز شریف نے کی ہے۔ تو آپ کو سب کو اس لیے سیاستدان ہونا چاہیے کیونکہ سیاست کے بغیر آپ اس مافیا کو نہیں شکست دے سکتے۔ آپ کو سیاسی اس لیے ہونا پڑے گا کہ اگر آپ نے کمزور طبقے کے لیے اور ظلم اور ناانصافی کا مقابلہ کرنا ہے تو آپ کو سیاست میں شرکت کرنی پڑے گی۔ ایرسٹوٹل کی بڑی فیمس سینگ ہے کہ اگر ایک معاشرے میں ظلم ہو تو ہر شہری سیاست میں آئے گا سوائے دو طبقوں کے، جو بزدل ہے، سٹیٹس کو سے ڈرتا ہے، اپنے مال کھونے سے ڈرتا ہے، جان سے اس کو فکر ہے کہ جان چلی جائے گی، اور یا پھر جو خود غرض ہے۔ یہ میں ان دو طبقوں کو بھی اسلام آباد میں پیغام دے رہا ہوں کہ بزدل تو خیر وہ شاید ہمیں دیکھ کے ان کو حوصلہ آ جائے جو عوام کا سمندر آئے گا، لیکن جو خود غرض ہیں ان کے لیے میرا پیغام ہے کہ آپ کہیں گے نہیں جی میری دکان بند ہوگی یا میری بزنس نہیں ہوگی، میں جو بھی میری انکنوینئنس ہے، ان کا پیغام یہ ہے کہ ہم اس پاکستان طبقے کے لیے نکلیں جو پسا ہوا ہے آج، جو ابھی فگرز اس کو اندلیپ نے آپ کو دکھائیں کہ ورلڈ ہنگر نہیں، ڈاکٹر یاسمین نے کہا کہ جو ورلڈ ہنگر انڈیکس ہے اس میں 117 ملکوں میں سے پاکستان 107 پہ ہے، بر صغیر میں سب سے پیچھے رہ گیا ہے۔ یعنی سارا بر صغیر جس میں غریب ترین ملک ہے، بنگلہ دیش ہے، سری لنکا ہے، نیپال ہے، ان سے بھی پیچھے پاکستان نکل گیا۔ جو ملک 30 سال پہلے سارے بر صغیر سے ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس میں آگے تھا، آج سب سے پیچھے نکل گیا۔ اور کیوں نکلا ہے؟ کیونکہ یہ جو کرپشن مافیا پاکستان کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، انہوں نے ملک کو تباہ کیا ہے۔ یہ امیر ہو رہے ہیں، قوم غریب ہو رہی ہے، اور آپ نے اس لیے نکلنا ہے کہ اگر آپ نہیں نکلیں گے تو آپ کا ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ میں صرف آپ کو فگرز دیتا ہوں کہ آج سے 8 سال پہلے سارا پاکستان کا ٹوٹل قرضہ 6.1 ٹریلین تھا، 6.1 ٹریلین یعنی کہ 6,000 ارب۔ آج پاکستان کا قرضہ 8 سال کے بعد 22,500 ارب ہے۔ 22 ٹریلین روپیہ کا قرضہ ہے صرف 8 سالوں میں۔ کدھر گیا پیسہ؟ یہ قرضہ کون واپس کرے گا؟ ایکسپورٹس گر رہی ہیں، انویسٹمنٹ گر رہی ہے، ریمیٹنسز گر رہی ہیں، پاکستان تو پروڈیوس ہی نہیں کر رہا کہ قرضہ واپس کیسے کرے گا۔ اور ایک بڑی زبردست کتاب ہے، مجھے یاد آج سے پتہ نہیں 12-13 سال پہلے سری لنکا میں ایک کانفرنس تھی جدھر مہاتر محمد تب ملیشیا کے پرائم منسٹر تھے، انہوں نے مجھے اس کتاب کا بتایا۔ وہ
وہ سب کو پڑھنی چاہیے. آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں, آپ سب کو پڑھنی چاہیے. دا کنفیشنز آف این اکنامک ہٹ مین, پرکنز کی کتاب ہے. وہ بتاتی ہے کہ کیسے ملکوں کو قرضے دیے جاتے ہیں. یہ طاقتور ملک قرضے دیتے ہیں اس نالج میں کہ وہ قوم قرضے واپس نہیں کر سکے گی, لیکن قرضے دیتے ہیں ان کو اینڈ میں قوم سے کیا کرتے ہیں, وہ قرضے ان کے لیے گلوں میں زنجیر ڈال جاتی ہے, ان کو کنٹرول کرنے کے لیے, غلام بنانے کے لیے. اب مجھے یہ بتائیں کہ جو انہوں نے قرضہ چڑھایا ہے, پاکستان کی تاریخ کا ریکارڈ قرضہ چڑھا ہے, کیسے واپس کریں گے؟ تو یہ تو ہماری, یہ کریں گے کیا؟ سارا اس کا بوجھ ڈالیں گے عوام کے اوپر, مہنگائی کر کے. ہر چیز کے اوپر ٹیکس لگے گا جو لگ رہا ہے, گیس کے اوپر ٹیکس فلان. نہ ہم ایکسپورٹ کر سکیں گے کیونکہ ان پٹس اتنی مہنگی ہو جائیں گی, نہ عام آدمی بیچارہ جو ہر روز قیمتیں بڑھتی ہیں وہ گزارا کر سکے گا. غریب غریب ہوتا جائے گا, چھوٹا سا طبقہ امیر ہوتا جائے گا. یہ جو کرپٹ طبقہ ہے, یہ جو سٹیٹس کو ہے, جو کہتا ہے نا جی کہ دیکھیں سڑکوں پہ کیوں آ رہے ہیں, جمہوریت خطرے میں, جو کہتا ہے جمہوریت خطرے میں ہے وہ اس کرپٹ طبقے, اس سٹیٹس کو کا ممبر ہے, اس نظام سے پیسہ بنا رہا ہے. جو آج کہتا ہے کہ دیکھیں جی بڑا اچھا ملک چل رہا ہے اور ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, اس کا مطلب کہ وہ بھی ان کے ساتھ ملا ہوا ہے. جو کہتا ہے کہ جی فوج آ جائے گی, فوج آ جائے گی, آپ پرائم منسٹر کے اوپر کیوں آپ یہ کر رہے ہیں؟ کرپشن تو ہوتی رہتی ہے پاکستان میں. خواجہ آصف اس کی سٹیٹمنٹ اسمبلی میں سٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ میاں صاحب آپ فکر نہ کریں, لوگ بھول جائیں گے. اربوں روپے کی کرپشن ہے, یہ تو ٹپ آف دی آئس برگ ہے, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جو یہ نواز شریف کی پینما میں پکڑا گیا ہے, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, لیکن یہ بھی اربوں روپے ہیں. تو ایک منسٹر اسمبلی میں بیٹھ کے کہتا ہے کہ اس کے اوپر انویسٹیگیشن کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ لوگ بھول جائیں گے. آپ اس مائنڈ سیٹ کو کیا سمجھتے ہیں کہ وہ خود کرپٹ ہے, اس کو ڈر ہے کہ نواز شریف پکڑا گیا, اگلی باری اس کی ہے. آپ یہ سوچیں کہ کبھی کسی ڈیموکریسی کے اندر آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ پختونخوا کی اسمبلی ریزولوشن پاس کرتی ہے کہ جو بھی پینما میں لوگ ہیں ان کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. نون لیگ ویٹو کر دیتی ہے. اب غور سے سمجھیں, یہ ہیں پبلک ریپرزینٹیٹیوز. جو اسمبلی میں لوگ ہوتے ہیں ان کا سب سے بڑا کام کیا ہوتا ہے؟ عوام کا ٹیکس کے پیسے کی حفاظت کرنا. یہ پرائمری کام ہوتا ہے. خاص طور پہ وہاں تو اپوزیشن میں ہے نا, اپوزیشن کا کام کیا ہے؟ میں تو قانون نہیں بنا رہا, میرے پاس تو وزارتیں نہیں ہیں, ایگزیکٹو پاور نہیں ہے, میرا تو صرف ایک کام ہے کہ گورنمنٹ جب ٹیکس پیئر کا پیسہ چوری کرتی ہے میں اپنی آواز بلند کروں, اور دوسرا میرا کام یہ ہے کہ جب گورنمنٹ قانون توڑے تو میں اپنی آواز بلند کروں, جس طرح انہوں نے الیکشن میں دھاندلی کی تھی. اس کے علاوہ میرا اور کوئی کام نہیں ہے. اپوزیشن کا کام یہ ہے. تو پختونخوا کی اپوزیشن کیا کہتی ہے کہ نہیں, نواز شریف کی انویسٹیگیشن نہ کرو, پبلک کا پیسہ چوری ہوا ہے, ان کا پیسہ تو نہیں چوری ہوا, کہتی کہ انویسٹیگیشن نہ کرو. کبھی کسی ڈیموکریٹ کے منہ سے ایسی چیز نہیں نکل سکتی. یہ صرف مافیا ایسی بات کر سکتا ہے جو ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرتا ہے, اپنی چوریاں پروٹیکٹ کرتا ہے. تو ہمارا مقابلہ بڑی کلیئر لائن ہے پاکستان میں آج. ایک طرف عوام ہے, پاکستان کے لوگ ہیں جو اس کرپٹ نظام سے تنگ آئے ہوئے ہیں, جو ان کا احتساب چاہتے ہیں, اور دوسری طرف ایک چھوٹا سا طبقہ ہے جو اپنی کرپشن بچانے کے لیے جمہوریت کا نام لیتا ہے. جی اسمبلی میں مسئلے حل ہو جائیں. 3 سال اسمبلی چلی اب تک. مجھے ایک دفعہ بتائیں کہ اس اسمبلی نے پاکستان کے 2 سب سے بڑے مسئلے, جو شروع میں نے آپ کو ویڈیو دکھوائی تھی کہ انہوں نے بتایا کہ غریب ملک غریب کیوں ہوتے ہیں, امیر ملک امیر کیوں ہوتے ہیں. اس ویڈیو میں انہوں نے یہ کہا کہ کرپشن فرق ہے امیر اور غریب ملک میں. تو یہ نیشنل اسمبلی نے کتنی دفعہ نیب کو بلا کے پوچھا کہ آپ کیسا کام کر رہے ہیں. نیب کے ہوتے ہوئے کرپشن بڑھ رہی ہے, تو کوئی نیب کیا کر رہی ہے جو کرپشن بڑھ رہی ہے؟
انہوں نے اس سے پوچھا کہ نواز شریف کے 12 کیسز ہیں ابھی تک نیب کے اندر، ایک کے اوپر بھی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی. شہباز شریف کے اوپر کیس ہے، انویسٹیگیشن نہیں ہوئی. اسحاق ڈار پہ کیس ہے، اس کے اوپر انویسٹیگیشن نہیں ہوئی. خورشید شاہ کے اوپر کیس ہے، اس کے اوپر انویسٹیگیشن نہیں ہوئی. ان کو فکر ہے کہ اگر نیب صحیح فنکشن نہیں کر رہی، اور نیب خود کہتی ہے کہ دن کی 12 ارب روپے کی کرپشن ہے، یعنی ٹوٹل پاکستان کے ٹیکس ریونیو سے زیادہ ہماری کرپشن کا کاسٹ ہے، تو انہوں نے کبھی پوچھا نیب سے؟ دوسرا پرابلم ٹیکس کلیکشن ہے. ہم ٹیکس ہی نہیں اکٹھا کر سکتے، ہمارا پاس پیسہ ہی نہیں ہے ملک چلانے کے لیے. کبھی انہوں نے FBI والے کو بلایا اور پوچھا کہ تم نے کیا کیا ٹیکس بڑھانے کے لیے، بجائے یہ کہ ایگزسٹنگ لوگوں کے اوپر ٹیکس پہ ٹیکس لگائے جاؤ، تم نے نئے ٹیکس پہ کیوں نہیں لے کے آئے؟ تم نے یہ جو بڑے بڑے لوگ جنہوں نے ملک کو لوٹا ہے، کیا کیا ان کو آپ نے؟ انہوں نے ابھی تک کیا جو پکڑا گیا نواز شریف، FBI نے کیا کیا؟ کبھی انہوں نے یہ دو چیزوں پہ نہیں کیا، کیونکہ یہ خود ملوث ہے کرپشن میں، یہ کرپٹ مافیا ملوث ہے، ٹیکس چوری میں یہ دونوں نواز شریف اور اسد زرداری ملوث ہے، تو یہ کبھی بھی کچھ نہیں کریں گے. پارلیمنٹ کا ادارہ انہوں نے ختم کیا، ٹیکس کا ادارہ ختم کیا، نیب کے ادارے کو ختم کیا، FBI کا ادارہ بالکل ڈسفنکشنل ہے، اور جان کے لوگوں کو لایا جاتا ہے جو ان کے اپنے پالتو لوگ ہیں، جو ان کو نہیں پکڑیں گے. نیب پہ اپنا آدمی خورشید شاہ نے اور نواز شریف نے بٹھایا ہوا ہے، جو پتہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے لوگوں کو پکڑے گا، ان کو ہاتھ نہیں ڈالے گا. FBI میں کرپٹ آدمی کو چیئرمین خود بنایا انہوں نے. ادارے تباہ کیے ہیں اپنی کرپشن بچانے کے لیے. اور جو آپ نے شروع میں دیکھا، جب ادارے تباہ ہوتے ہیں ملک تباہ ہو جاتا ہے. تو اپنی چوری کے لیے ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اور اس لیے جو لوگ ان کو بچا رہے ہیں، جو نام لیتے ہیں، جی آپ اگر جب ادارے ہمیں انصاف نہیں دے رہے تو ہمارے پاس سڑک پہ آنے کے علاوہ اور کون سا راستہ ہے؟ ہمارے پاس اور کون سا راستہ ہے؟ جمہوریت میں ہمارے پاس راستہ کون سا ہے؟ تو جب ہم سڑک پہ جاتے ہیں کہتے ہیں جمہوریت خطرے میں، آپ فوج کو بلا رہے ہیں. ایک اور نیا شوشہ چھوڑا، آپ سی پیک کو خطرے میں ڈال رہے ہیں، آپ ملک کے خلاف ہیں، آپ ڈیولپمنٹ کے خلاف ہیں. ڈیولپمنٹ تو صرف نواز شریف خاندان کے بینک اکاؤنٹس میں ہو رہی ہے، ان کی فیکٹریوں میں ہو رہی ہے، ان کے گھروں میں ہو رہی ہے. آپ سوچیں کہ ابھی، اچھا میں پہلے آپ کو کرپشن کی ڈیفینیشن بتاتا ہوں. اینٹی گلوبل کانفرنس ہوئی لنڈن میں، سارے دنیا کے ملک تھے، انہوں نے کرپشن کو ڈیفائن کیا. کرپشن ہوتی کیا ہے؟ کرپشن ڈیفائن کی گئی کہ پبلک آفس کو استعمال کریں پرسنل گینز کے لیے، یہ ہے کرپشن. آپ اقتدار میں آئیں، اقتدار کو استعمال کریں ذات کے لیے. جس دن نواز شریف نے جس 10 سالوں کے اندر 1 سے 30 فیکٹریاں بنائیں، وہی کرپشن ہے. آپ پبلک میں آفس میں آ کے نیشنلائز بینک سے پیسے لے رہے ہیں، قرضے معاف کروا رہے ہیں، آپ کو انسائیڈ نالج ہے، تو یہ ساری کرپشن ہے. کسی ایک جنون مغرب کی ڈیموکریسی میں بتا دیں کہ کوئی بھی پرائم منسٹر 1 سے 2 فیکٹریاں بھی بنا لے، دوسری فیکٹری بنائے گا جیل میں ہوگا. آپ بنا ہی نہیں سکتے. مسلمانوں کی تاریخ ہے، حضرت عمر جب خلیفہ بنے تو یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہو سکتا تھا. وہ پبلک کے پیسے کو کیسے ڈیفینڈ کرتے تھے؟ پبلک کے پیسے کو کبھی اپنے اوپر استعمال ہی نہیں کر سکتے تھے. ایک عام آدمی کھڑا ہو کے پوچھتا ہے کہ بتائیں آپ نے نئے کپڑے کدھر سے لیے؟ اکاؤنٹیبل ہوتا ہے. چیف ایگزیکٹو مغرب میں بھی اور اسلام کی تاریخ دیکھیں، اکاؤنٹیبل ہوتا ہے پبلک کو. وہ نہیں کہہ سکتا کہ جی 70 کروڑ روپے کی دیوار بنا دے لوگوں کے پیسے پہ اور پھر کہ جی میں جواب دہ ہی نہیں ہوں. اب 6 مہینے سے ہم لگے ہوئے ہیں. وہ بڑا اچھا ہارون رشید نے ایک کالم کی ہیڈ لائن لگائی کہ میاں صاحب اگر آپ نے چوری نہیں کی تو تلاشی دینے میں کیا حرج ہے؟ نہ تلاشی دیتا ہے، نہ تلاشی دینے کے لیے تیار ہے، اور نہ پھر استعفیٰ دیتا ہے. تو ہمارے پاس کون سا راستہ رہ گیا؟
اس لیے میں یہ تو پہلے آپ کو اسلام آباد سے آنے سے پہلے میں ایک اور آپ کو بات کرتا ہوں. دیکھیں انہوں نے ادارے کیسے تباہ کیے. چیف جسٹس نے کل یا پرسوں بڑی زبردست سٹیٹمنٹ دی. میں بڑی دیر سے وہی کہہ رہا تھا کہ یہ جمہوریت نہیں بادشاہت ہے. شکر ہے چیف جسٹس نے بھی یہ کہہ دیا کہ یہ بادشاہت ہے. تو ان کا ایک اندھوں میں کانا راجا ہے جس کو غلط فہمی ہو گیا کہ وہ واقعی کوئی انٹلیکچوئل ہے، احسن اقبال. وہ کہتا سپریم کورٹ اپنے دائرے میں رہے. احسن اقبال تم شرم کرو یہ کہتے ہوئے. تم یہ بتاؤ کہ نواز شریف اپنے دائرے میں کب رہا ہے. آپ یہ بتائیں کہ ڈیموکریسی کے اندر کیا پرائم منسٹر وہ حرکتیں کرتا ہے جو نواز شریف کرتا ہے؟ اپنے دائرے میں نہیں رہنا، سپریم کورٹ کا چیف جسٹس اپنے دائرے میں رہے. یہ بتائیں کہ یہ آپ کا دائرہ تھا جب آپ نے ڈنڈے پکڑ کے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کیا تھا؟ کیا یہ ڈیموکریسی کا دائرہ ہے؟ کیا یہ دائرہ ہے کہ جناب مغل اعظم باہر جاتے ہیں تو شہزادی جا کے پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ جاتی ہے مریم شریف؟ یہ کون سی جمہوریت میں ہوتا ہے؟ یہ کیا جمہوریت میں کوئی دائرہ ہے؟ ادھر دیکھیں یہ وہ چھٹکو حمزہ شریف، وہ میں حمزہ شریف کے لیے اپنا ویسٹ کوٹ بھی بہت بھاری ہوتا ہے. وہ بھی کوئی ساتھ اٹھا کے پھر رہا ہوتا ہے. پیچھے کھڑے ہوتے ہیں اس کے 30 سال 35 سال سیاست کرنے والے گاہک ایسے کر کے ہاتھ پکڑ کے کھڑے ہوتے ہیں. کوئی شرم نہیں آتا کہ آپ اوپر بیٹھ گیا ہے. کوئی آپ کی عزت نفس ہوتی ہے، کوئی سیلف رسپیکٹ ہے نہیں، بس ایسے کر کے کھڑے ہیں اس کے پیچھے. ادھر شہزادی آئی ہوئی ہے، وہاں ادھر بیٹھ جاتی ہے پرائم منسٹر ہاؤس میں، وہاں بھی یہ بوڑھے کھڑے ہوتے ہیں. ادھر بلاول آتا ہے، وہاں 30 35 اعتزاز حسن جیسے لوگ پیچھے کھڑے ہوتے ہیں. یہ کون سی جمہوریت ہے؟ پاکستان کا ایرسٹوٹل احسن اقبال، بتاؤ یہ کون سی جمہوریت میں ہوتا ہے کہ بچے پاریاں لے رہے ہیں؟ جمہوریت تو آئی تھی اس کو نگیٹ کرنے کے لیے، وہ تو میریٹوکریسی ہے. جمہوریت کامیابی اس لیے ہوئی ہے کہ جمہوریت میں میریٹوکریسی ہے. بادشاہت کو ختم کرنے کے لیے آئی تھی. جمہوریت کیوں آگے نکل گئی؟ شاہ ولی اللہ اور علامہ اقبال دونوں کا تھیسس یہ ہے کہ مسلمان نیچے گرے ہی نیچے، مسلمان پیچھے رہ اس لیے گئے کہ مغرب میں جمہوریت آ گئی اور ہمارے بادشاہت آ گئی. اب کیا جناب حمزہ شریف اور مریم نواز کی کیا کوالیفیکیشن ہے کہ ڈپٹی پرائم منسٹر اور ڈپٹی چیف منسٹر بننے کی؟ صرف یہی ہے نا کہ خون ہے، یہ بادشاہت ہے. تو بادشاہت نے مار اس لیے کھائی کہ جمہوریت میں میریٹوکریسی تھی، آگے نکل گئی. میرٹ ہمیشہ پریویل کرتی ہے. جب اس طرح کی سوڈو ڈیموکریسی آتی ہے تو اس میں پھر اور حسنی مبارک کی ڈیموکریسی میں کیا فرق ہے؟ حسنی مبارک کے بھی بچے تیار تھے، کرنل گدافی کے بھی بچے ایکٹیو تھے، کرنل گدافی کے بھی حمزہ اور مریم شریف تھے، اور صدام حسین کے بھی 2 بیٹے تیار تھے. تو یہ بچے تو صرف ڈکٹیٹرشپس میں آتے ہیں، جمہوریت میں تو اس کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. کب آپ نے دیکھا ہے مغرب کے اندر کسی کا بچہ تیار ہو؟ سوچے تو صحیح کہ آپ تصور بھی کر سکتے ہیں کہ یہ جو اوباما ہے، اوباما کے بعد ٹور پہ جائے تو اس کی بیٹی بیٹھ جائے جا کے وائٹ ہاؤس کے اندر ہو کہ میں فیصلے کروں گا. آپ سوچ بھی سکتے ہیں، یعنی کانسیپٹ بھی باہر یہ ایلین ہے. تو یہ سوڈو احسن اقبال، یہ کون سی ڈیموکریسی ہے؟ پھر مجھے ایک اور بتاؤ، وہ بڑی اینک لگا کے بڑا ایرسٹوٹل، وہ اندھوں میں کانا راجا، وہ باقی کو تو پڑھنا بھی نہیں آتا تو وہ 2-3 لائنیں بول کے رٹ کے. مجھے یہ بتاؤ کہ کون سی ڈیموکریسی کے اندر یہ جو ابھی انہوں نے کیا، 5 شوگر مل، ابھی کم ہے نا، ابھی فیکٹریاں نہیں زیادہ بنائی، 5 شوگر مل شریف خاندان کی بننے لگی. کدھر؟ ساؤتھ پنجاب میں. لیکن وہ ساؤتھ پنجاب میں جدھر 5 شوگر مل بنا رہے تھے ادھر بین لگا ہوا تھا، کاٹن گروئنگ ایریا میں شوگر مل کی اجازت نہیں تھی. تو کیا ہوا؟
شریفوں نے یعنی چھوٹے اور بڑے شریف نے چھوٹے اور بڑے شریف کو اجازت دے دی لگانے کے لیے. کبھی آپ نے سنا ہے کہ ایک بینڈ ایریا میں جدھر قانون تھا کہ یہ شوگر مل نہیں لگا سکتے ساؤتھ پنجاب میں, دونوں شریفوں نے ایک دوسرے کو اجازت دے دی, اپنے آپ کو اجازت دے دی کہ ہم آپ کو اجازت دے رہے ہیں شوگر مل لگانے کے لیے. مجھے بتائیں یہ کرپشن نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اچھا پھر ہائی کورٹ, اب وہ ہائی کورٹ کی ججمنٹ آپ پڑھ لیں, اور میں داد دیتا ہوں لاہور ہائی کورٹ کو جو انہوں نے ججمنٹ دی ہے, اور شکر ہے کہ شریفوں کے خلاف بھی کوئی ججمنٹ آئی ہے آج تک, کیونکہ ہمیشہ یہ ان کے اوپر اور قانون ہوتا ہے. باقی یوسف رضا گیلانی پکڑا جاتا ہے باہر, ان کو نہیں کوئی پکڑ سکتا آج تک. یہ چاہے چوری کریں, ڈاکے کریں, ہدایبہ پہ ماڈل ٹاؤن میں نہتے لوگوں کو گولیاں مار دیں, لیکن ان کو کوئی نہیں پکڑتا. تو شکر ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے جو ججمنٹ ہے وہ پڑھنے والی ہے. اس ججمنٹ کے اوپر ان کو جیل میں ڈال دینا چاہیے. وہ ججمنٹ انڈائٹمنٹ ہے ان کے اوپر. ججمنٹ کہتی ہے کہ اب سنیں کیا کیا انہوں نے. پہلے تو وہ کہتی ہے, پہلے ججمنٹ یہ کہتی ہے کہ آپ نے ان ایریاز میں جدھر بین تھی شوگر مل, آپ نے اجازت کیسے دی؟ کانفلکٹ آف انٹرسٹ, پہلا قانون توڑا. دوسرا, جب انہوں نے ملز لگانے شروع کی, کیونکہ شریفوں کو اجازت دے دی, تو جب مل لگانے کی کوشش کی تو لوگ عدالت میں چلے گئے, اسٹے آرڈر مل گیا. اسٹے آرڈر کے باوجود یہ مل لگاتے رہے, کوئی انہوں نے پرواہ نہیں کی کہ گورنمنٹ نے اسٹے آرڈر دیا ہوا ہے. وہ دوسرا قانون توڑا. اس کے بعد انہوں نے, یعنی وہ جب ڈپٹی کمشنر کو کوئی کہتا ہے کہ ایکٹ کرو, ڈپٹی کمشنر کہاں شریفوں کے خلاف ایکٹ کرے گا؟ تو پبلک سرونٹس کو اپنی ڈیوٹی نہیں کرنے دی. تو اس سے اب آپ کو کیا کرپشن کے ثبوت چاہیے؟ یہ کرپشن نہیں تو کیا ہے؟ اب مجھے بتائیں کون ان کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ فیکٹریاں تو انہوں نے بنانی ہے, امیر تو ہونا ہے, ان کا کون مقابلہ کرے گا؟ عام آدمی وہاں جا نہیں سکتا. یہ بین کے باوجود فیکٹریاں بناتے رہے. اسی طرح آپ کو اورنج ٹرین کا پتہ ہے, اورنج ٹرین انہوں نے شروع کر دی, 6 مہینے کے بعد NOC لیا اس کا. کون سے ملک میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک اورنج ٹرین اس کی انوائرمنٹل سٹڈیز کے بغیر آپ شروع کر دیتے ہیں, اور پھر 6 مہینے کے بعد آپ NOC اپلائی کرتے ہیں, اور وہ بھی اب سپریم کورٹ کے اندر پھنس گئے ہیں. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ جب ملک کے ادارے کام نہیں کرتے, جب لوگ اپنے آپ کو قانون سے اوپر سمجھتے ہیں, جب ان کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ پاور میں آ کے پیسہ بنانا, اور جب پھر وہ اپوزیشن کو بھی خرید لیتے ہیں, اداروں کو میں بھی خرید لیتے ہیں, الیکشن کمیشن بھی خرید لیتے ہیں, نیب میں بھی اپنا آدمی بٹھا دیتے ہیں, تو تب عوام کے پاس سوائے سڑکوں کے کون سا راستہ ہے؟ اس لیے اسلام آباد انشاءاللہ کل میں ایگزیکٹ ڈیٹ اناؤنس کروں گا, 2-3 دن ادھر ادھر ہو جائے گا, لیکن ہم پاکستان کی, میں آپ کے سامنے انشاءاللہ پیشن گوئی کر رہا ہوں, کیونکہ میں پبلک کا دیکھ لیا ہے, 20 سال سے پبلک میں ہوں. میں نے کبھی پبلک میں اتنی اویئرنس, شعور نہیں دیکھا جتنا آج دیکھا ہے. عام لوگوں میں شعور آ گیا ہے, اور میں نے کبھی اپنے نوجوانوں کے اندر اتنا جنون نہیں دیکھا جو آج آ گئے. اور میں خاص طور پہ یہ مینشن کرنا چاہتا ہوں, خواتین کیوں, کہ اس کے باوجود کہ انہوں نے جو بھی بتایا کہ جی خودکش حملے, وہ را نے کوئی خودکش حملے بھیج دیے ہمارے رائیورڈ میں, اس کے باوجود خواتین آ گئی. تو جس طرح پبلک رائیورڈ میں نکلی, اور جو اس کے بعد میں دیکھ رہا ہوں, انشاءاللہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سمندر عوام کا نکلے گا اسلام آباد. اور اس باری ہم ڈی چوک میں نہیں بیٹھیں گے, ہم ان سڑکوں پہ بیٹھیں گے جو ان کی آفیسز بند کرے گی, گورنمنٹ کے آفیسز. ہم ان کو گورنمنٹ نہیں کرنے دیں گے. احتجاج پرامن ہوگا, ہمارا احتجاج پرامن ہوگا,
یہ بالکل یاد رکھیں کہ پرامن احتجاج جمہوریت میں الاؤڈ ہے، ہر جمہوریت میں. یعنی آپ امریکہ دیکھیں، انگلینڈ، امریکہ، ہر جگہ جب لوگوں کو رائٹس نہیں ملتے لوگ سڑکوں پہ نکلتے ہیں. یہ جمہوریت کا حسن ہوتا ہے، یہ غیر جمہوری چیز نہیں ہے. تو انشاءاللہ ہم نکلیں گے. ساروں کو میں نے کہا کہ تھوڑا سا پہلے سے تیاری کر کے آنا، کوئی کھانے پینے کی چیزیں. ویسے وہاں بھی بڑے لوگ آپ کی انتظار کریں گے، آپ کی خاطر کریں گے. وہاں کھانے پینے کی چیزیں ہم نے جمع کی ہوئی ہیں. یہ اب وہ نہیں ہوگا جس طرح پہلے ہوا تھا کہ ہم ڈی چوک میں بیٹھے اور یہ اپنی بزنس کرتے رہیں. یہ گورنمنٹ نہیں چلا سکیں گے، اور ہم تب تک بیٹھیں گے یا نواز شریف استعفیٰ دے گا اور یا اپنی تلاشی دے گا. اور میں آخر میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہے یہ پاکستان کی تاریخ کی میں سمجھتا ہوں ڈیفائننگ مومنٹ. ایک طرف ہے کرپٹ مافیا اور دوسری طرف ہے پاکستان کے لوگ. ایک طرف ہے وہ مافیا جو اپنی کرپشن کو بچانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، دوسری طرف ہے پاکستان کی عوام جو کہ اس کو وہ پاکستان دیکھنا چاہتی ہے جو اس کو بننا چاہیے تھا. اور اس پہ میں آپ کو 3 سال ہمیں پاور میں رہے ہیں ہم پختونخوا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان کو ٹھیک کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. 2 کام کرنے ہیں صرف. اداروں کو مضبوط کرنا ہے. آج پختونخوا کی پولیس دیکھیں، سارے پاکستان کی پولیس سے مقابلہ کر رہے ہیں. ایک پروفیشنل پولیس فورس بنی ہے، کوئی پولیٹیکل مداخلت نہیں ہے، میرٹ ہے. یہ 2 چیزیں ہوتی ہیں، پولیٹیکل مداخلت نہ ہو اور میرٹ ہو. ادارہ کھڑا ہو جاتا ہے، اپنے قانون پہ چلتا ہے، جس میں کوئی انٹرفیرنس نہیں ہوتی. بینک آف خیبر 25-27 سال سے چل رہا تھا، پچھلے 2 سال سے پہلی دفعہ پروفٹس بنائے اور ڈیویڈنڈز دیے کیونکہ پروفیشنل ہو گیا بینک، پولیٹیکل انٹرفیرنس نہیں ہے. اسی طرح ہمارے لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے، ایک ادارہ بن گیا ہے. پہلی دفعہ 30% فنڈ نیچے لوگوں کے پاس چلے گئے. یہ کبھی پہلے نہیں ہوا پاکستان میں. ہاسپٹلس کو، اور یہاں ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے ہیں، آپ پلیز آ کے پختونخوا میں آپ ہاسپٹلس دیکھیں جو ہم نے ان کا سٹرکچر ٹھیک کر دیا. ان کو ساری پولیٹیکل انٹرفیرنس ختم، میرٹ کے اوپر سسٹم آ گیا. ان کو ادارے بنا رہے ہیں. اور انسٹیٹیوشنلائزیشن ہی چاہیے پاکستان کو. اور جب کرپشن صرف انسٹیٹیوشن مضبوط کر کے ختم ہوتی ہے. آپ اپنی نیب کو مضبوط اور آزاد کر دیں. جب وہ عمران خان کو بھی نہیں چھوڑے گا اور کسی کو بھی نہیں چھوڑے گا تب وہ افیکٹو ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا کہ نواز شریف کے لیے ایک قانون، عوام کے لیے دوسرا، کبھی بھی وہ نہیں چل سکتی. تو اداروں کو مضبوط کریں گے اس ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے. اور جو بھی پیسہ اکٹھا کریں گے، یہ جو اتنی بڑی کرپشن میں اس ملک سے پیسہ جا رہا ہے، وہ اپنے انسانوں پہ خرچ کریں گے، ہیومن ڈیولپمنٹ پہ خرچ کریں گے. اور یہی طریقہ ہے کہ قوم آگے بڑھتی ہے. میں ڈاکٹر صاحب پھر سے آپ کا شکر گزار ہوں، اور میں امید رکھتا ہوں کہ آپ سب نے میری نہیں یہ سمجھنا کہ پی ٹی آئی کے لیے آ رہے ہیں، میرے لیے آپ نے سب نے سمجھنا ہے پاکستان کے لیے آپ سب آ رہے ہیں. شکریہ. انصاف پروفیشنلز فورم کے زیر اہتمام سیمینار سے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان خطاب کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ ہم ان کو حکومت نہیں کرنے دیں گے، پرامن احتجاج ہمارا حق ہے. انہوں نے کہا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سمندر اسلام آباد میں نکلے گا. چیئرمین تحریک انصاف کا کہنا تھا یہ حکومت نہیں چلا سکیں گے تب تک اسلام آباد میں بیٹھے رہیں گے جب تک وزیر اعظم یا تو استعفیٰ نہیں دیں گے یا پھر تلاشی نہیں دیں گے. چیئرمین تحریک انصاف کا کہنا تھا کہ مغرب میں جمہوریت اور ہمارے ہاں بادشاہت آگے ہے، سب کے لیے قانون برابر ہونا چاہیے. چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کا کہنا تھا کہ اورنج ٹرین شروع کرنے کے 6 ماہ بعد این او سی لیا گیا. جن علاقوں میں شوگر ملز بین تھی وہاں شوگر ملز لگائی جا رہی ہیں. جب ملک کے ادارے کام نہیں کرتے، جب ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ حکومت میں آ کر پیسہ بنانا، تب عوام کے پاس سڑکوں پر آنے کے سوا کوئی راستہ نہیں بچتا. چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کا کہنا تھا کہ اب عام لوگوں میں شعور آ گیا ہے، نوجوانوں کا اتنا جنون پہلے کبھی نہیں دیکھا، خواتین کا جذبہ بھی قابل تعریف ہے. چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے کہا کہ اسلام آباد بند کرنے کی حتمی تاریخ کا اعلان
कल करूंगा। उन्होंने कहा कि सियासत मेरा मिशन है, कारोबार नहीं। मुल्क में जमहूरियत नहीं, बादशाहत चल रही है। शरीफ बरादरान और इसहाक डार पर करप्शन के केसेस हैं। उन्होंने कहा कि करप्ट और स्टेटस को तबका मुल्क को चलने नहीं दे रहा। उन्होंने कहा कि मियां साहब को लगता है कि लोग पनामा लीक्स का इशू भूल जाएंगे, लेकिन मैं ये इशू भूलने नहीं दूंगा। मेरा काम है टैक्स चोरी के खिलाफ आवाज बुलंद करना। अपनी करप्शन बचाने के लिए इदारे तबाह किए। इमरान खान ने एक बार फिर हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि जब इदारे हमें इंसाफ नहीं दे रहे तो जमहूरियत में हमारे पास सड़कों पर आने के सिवा और कोई रास्ता नहीं। और जब हम सड़कों पर आते हैं तो ये कहा जाता है कि जमहूरियत खतरे में है, और तो और अब ये भी कह दिया कि हम सी पैक के खिलाफ हैं, हम सी पैक की राह में रुकावट हैं। उन्होंने कहा कि अवाम का पैसा चोरी हुआ है, सियासतदानों का नहीं। असम्बली के लोगों का काम है कि अवाम के पैसों की हिफाजत करें। टैक्स चोरी में वज़ीर आज़म सरे फहरिस्त हैं। सियासत के बगैर आप मुआशरे में किसी को शिकस्त नहीं दे सकते। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा कि अब तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी मेरी बात की तायद कर दी है। चीफ जस्टिस ने भी कहा कि यह जमहूरियत नहीं, बादशाहत है। एहसन इकबाल को मुखातिब करते हुए चेयरमैन तहरीक इंसाफ का कहना था कि एहसन इकबाल ने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि अपने दायरे में रहे। मैं पूछता हूँ कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ अपने दायरे में है क्या सुप्रीम कोर्ट पर हमला करना जमहूरियत का दायरा है? इदारों में वो लोग लगाए गए हैं जो उनके खिलाफ कार्रवाई ना करें। अपनी करप्शन बचाने के लिए इदारे तबाह किए हुए हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कहा कि आवाम पिसे हुए तबके को बचाने के लिए बाहर निकलें। तहरीक इंसाफ के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान में पिसे हुए तबके के लिए अवाम सड़कों पर आएं। उन्होंने कहा कि बच्चे बारियां ले रहे हैं, ये जमहूरियत नहीं, बादशाहत है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का ये भी कहना था कि गरीब गरीब होता जा रहा है, छोटा सा तबका अमीर होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम इस पाकिस्तान के तबके के लिए निकले हैं जो कि पिसा हुआ है। उन्होंने कहा कि आज 8 साल बाद पाकिस्तान 22,500 अरब का मकरूज है। बुज़दिल और खुदगर्ज लोग सियासत में आने से डरते हैं। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद में अवाम का समंदर आएगा। बरसगीर में पाकिस्तान 100 इंडेक्स में सबसे पीछे रह गया है। करप्शन माफिया ने पाकिस्तान को तबाह कर दिया। जो कहता है कि जमहूरियत खतरे में है वो उस करप्ट निज़ाम का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि मियां साहब मुल्क को तबाही की तरफ ले जा रहे हैं। पुरअमन एहतजाज हमारा हक है और हम एहतजाज कर रहेंगे। हमारा एहतजाज पुरअमन होगा और जमहूरियत का हुस्न है पुरअमन एहतजाज। हम पुरअमन एहतजाज करेंगे और इन्हें हुकूमत नहीं करने देंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का ये भी कहना था कि ज़रूरी नहीं कि हर सियासतदान ही करप्ट हो। अगर आप नहीं निकले तो मुल्क मजीद तबाही की तरफ जाएगा। कर्ज उतारने के लिए अवाम पर महंगाई का बोझ डाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद को बंद करने की हतमी तारीख का ऐलान कल करूँगा और आप लोगों को निकलना है, हमारे लिए नहीं, तहरीक इंसाफ के लिए नहीं, बल्कि पाकिस्तान के पिसे हुए तबके के लिए। उन्होंने कहा कि जिन इलाकों में शुगर मिल्स बैन थी वहाँ शुगर मिल्स लगाई जा रही हैं। ये कैसा इंसाफ है, ये कैसा कानून है? सबके लिए कानून बराबर होना चाहिए। ऑरेंज ट्रेन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ऑरेंज लाइन मंसूबा शुरू करने के 6 माह बाद NOC दिया। ऐसा कहीं नहीं होता। जिस मुल्क के इदारे काम नहीं करते वहाँ पर अवामों के पास सड़कों पर निकलने के सिवा कोई चारा नहीं बचता। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा समंदर इस्लामाबाद में निकलेगा। हम उनको हुकूमत नहीं करने देंगे। हमारा एहतजाज पुरअमन होगा। जमहूरियत में पुरअमन एहतजाज हमारा हक है। हम हुकूमत नहीं करने देंगे, तब तक बैठे रहेंगे जब तक वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा नहीं देंगे या फिर तलाशी देने के लिए तैयार नहीं होंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का कहना था कि मगरिब में जमहूरियत और हमारे यहाँ बादशाहत आगे है।